الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران ترتیب کے لحاظ سے، مصحف کے ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے سورہ انفال کے بعد ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے اور 200 آیتیں اور 20 رکوع اس میں شامل ہیں۔ سورہ آل عمران میں 110 سے لے کر 120 تک مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کی ڈوری سے منسلک کر کے حکم دیا کہ وہ آپس میں متحد رہیں اور ان کو خیر امت کا خطاب عطا کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا منتخب حصہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ سامعات، یہاں امت مسلمہ کی غرض و تاسیس بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں امت مسلمہ کا حقیقی منصب اور ان کی حیثیت بیان کی گئی ہے اور اس کی ذمہ داری سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ امت مسلمہ فکر و عمل کی امتیازی خوبیوں میں دنیا کی تمام قوموں اور جماعتوں میں ایک اور بہترین امت ہے۔ یہ زندگی کے میدانوں میں یوں ہی معمول کے مطابق نہیں آ نکلی، بلکہ اسے ایک عظیم مقصد کی خاطر نہایت احترام کے ساتھ برپا کیا گیا ہے، جیسے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سے ظاہر ہوتا ہے۔ امت کا حقیقی منصب اور اس کی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر خیر امت کے عنوان سے ظاہر کی ہے اور اسے سارے انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ یعنی اس امت مسلمہ کو تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اب رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانی جماعتوں کی پیشوائی اور امامت کا فریضہ اسی کو ادا کرنا ہے، اور یہ ایک امتیازی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشی ہے۔ سامعات، یہ وہ امتیازی شان ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا احساس ہم میں سے ہر مرد عورت کو ہونا چاہیے، اور اب اس امت مسلمہ کو اسی امتیازی شان کے ساتھ قیامت تک دنیا میں رہنا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران جو کہ ابھی تلاوت کی گئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ رسول کو مبعوث فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے اس امت کو منتخب کیا۔ امت مسلمہ کا یہ جو ذمہ داری ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ذمہ داری کو بحیثیت امت خیر ہم سے ہر مرد، عورت اور بچے پر عایا ہونا ضروری ہے کہ ہم دنیا کی مختلف اقوام میں سے ایک قوم نہیں ہیں اور نہ ہماری تغذو اور مقصد حیات دنیا کے انسانوں کی طرح من چاہی ہے، بلکہ ہمارا مقصد حیات اللہ کا مقرر کردہ ہے جو ہے کنتم خیر امتین۔ سامعات گرامی، اس سرزمین پر ہمارا وجود اللہ کا کلمہ بلند کرنے، اللہ کے نظام کو برپا کرنے، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا انتظام چلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سیرت ہماری عملی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کریم ہم پر وہ مقصد حیات اور پورا منصوبہ واضح کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ آج کے ٹائم فریم میں رہتے ہوئے ہمیں طاغوتی نظام اور زمینی سرکش طاقتوں کے بالمقابل نظام حق کو قائم کرنا ہے۔ یہ بہت اہم اور عظیم ذمہ داری ہے جس کو آج تحریکی حلقوں میں دعوت و تبلیغ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ گو کہ دعوت و تبلیغ صرف ایک مرحلہ ہے، جس طرح رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمگیر اسلامی انقلاب برپا کیا۔ اول روز سے اس انقلاب کے مراحل اور خد و خال آپ پر اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جمعیت کے سامنے رہے۔ ہمیں بھی اپنی منزل، راستوں، مرحلوں سے پہلے دن سے ہی واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہماری تغذو، تعلیم و تربیت، معیشت، تجارت،
تحقیق و ریسرچ سب اس عظیم امت کی تشکیل جدید میں معاون ہونا چاہیے۔ زندگی کا یہ کام جو ابھی میں نے گنائے ہیں، کہیں ہمارا مقصد اور ہماری ذمہ داری کا نصب العین نہ بن جائے۔ مسلم نونہالوں کی تربیت ہماری مائیں اس جذبے اور منصوبہ بندی کے ساتھ کریں کہ وہ مادہ پرست نظام کا پرزہ نہ بن جائیں اور ہمارے بچوں کو نالج کنزیومر نہ بنایا جائے۔ مائیں جو ہیں اس کے لیے خاص طور سے پیرنٹس توجہ دیں بچوں کی تعلیم پر اور ان کی تربیت پر، کہ وہ نالج کنزیومر بن کے نہ رہ جائیں بلکہ نالج پروڈیوس کرنے والے بنیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز میں غلام اور مزدور بن کر ہمارے بچے نہ رہیں بلکہ ریسرچ اور پیور سائنسز میں اپنے بچوں کو داخل کریں تاکہ وہ اس عالمگیر انقلاب کا حصہ بن سکیں اور اس کا ہراول دستہ بن سکے جو امت مسلمہ کا نصب العین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں تربیت دے کر دنیاوی ہنر سکھائے گئے، اور جب اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی ذمہ داری تفویض کی تب الہی نگرانی میں پیغمبر اسلام کی رہنمائی فرمائی۔ حق و باطل کے معرکے میں اللہ کی یہی حکمت رہی ہے، اور انگلی کے اشارے سے حق غالب آ گیا، باطل اپنے تمام سازشوں کے ساتھ ملیہ میٹ کر دیا گیا جب یہ تمام مراحل طے ہو گئے۔ ان مراحل کی تیاری بھی ایک بہت ہی اہم کام ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی ہے اور اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے۔ اس آیت پر جو کہ سورہ آل عمران کی 110 آیت ہے، اس کی جو ہے تفہیم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے اس آیت میں، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یعنی تمہارا کام محض واعظ و نصیحت، انذار و تبشیر نہیں ہے بلکہ تم نیکی کے عامر ہو، نیکی کے حاکم بنائے گئے ہو، نیکی کو پھیلانے والے اور اس کا امپلیکیشن کرنے والے بنائے گئے ہو۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ نیکی کیا ہے جس کا حکم اس امت کو دیا گیا ہے، تمام لوگوں کو جسے پہنچانا ہے۔ عزیز سامعات، وہ نیکی کا حکم لا الہ الا اللہ ہے، لوگوں کو بنانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ان کا مالک و خالق کون ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس قوم کی یہی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ سب سے بڑی بھلائی ہمیں جان لینا چاہیے اس سرزمین پر اللہ کی وحدانیت ہے، توحید کی دعوت دینا ہے اور دنیا میں نظام توحید کو غالب کرنا ہے جس میں اللہ کا حکم مرضی کی حاکمیت ہو، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہر قسم کی بھلائی جو توحید کی جڑ سے نکلتی ہے وہ اس حکم میں شامل ہے، جب تک کہ اس سرزمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اور تم برائی سے روکتے ہو، آگے فرمایا کہ تم برائی سے روکتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ برائی کو برداشت کرنا امت مسلمہ کا کام نہیں ہے، یعنی اس امت کی مزید امتیازی خوبی یہ ہے کہ وہ برائی کو برداشت نہیں کرتی بلکہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہر وقت کوشاں اور مستعد رہتی ہے۔ محنت اور لگن کے ساتھ ظلم ہو، ناانصافی ہو، برائی ہو، طاغوتی شکنجے زمین پر انسانوں کو جکڑ رہے ہوں تو اس کو مٹانے میں اپنی صلاحیت اور جان و مال کو کھپاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تڑپتی ہے۔ عزیزات گرامی، سب سے بڑی برائی شرک ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شرک کے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں لگی رہے، چاہے وہ سیاسی شرک ہو، عقائد کا شرک ہو یا نظریاتی شرک ہو۔ اور آج کے حالات میں اس چیز کو محسوس کرنا، جو تہذیب غالب ہے اور اس کی جو اثرات سامنے آ رہے ہیں، جس طریقے سے برین واش کیا جا رہا ہے انسانوں کا اور انسانیت کو جو زخم لگائے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرک ہی ہے جو اپنے زہریلے پھل دے رہا ہے۔ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں امت مسلمہ جب تک دین پورا کا پورا خدا کے لیے نہ ہو جائے اور نظام حق قائم نہ ہو جائے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنا، اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے۔ ہمیں وہ پورا خاکہ اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہے جو 23 سالہ زندگی میں دور میں
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مرحلوں سے گزر کر آخر تک پہنچے تھے۔ ایک حدیث میں جو کہ ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ لازماً نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ عنقریب خدا تم پر ایسا عذاب بھیج دے گا کہ تم پھر پکارتے رہو گے اور کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، اس حدیث سے آیت مذکورہ کی مزید وضاحت ہو رہی ہے، لہٰذا ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی قدرت وسعت کے مطابق اچھائیوں اور بھلائیوں کو پھیلانے والے بنیں اور برائیوں اور خرابیوں کو دور کرنے والے بنیں،